اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سورۃ کوثر، یہ سورۃ کوثر کی شان یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور اس کے ہے یہ چھوٹی سی آیت، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے کلام میں جو تفصیل ہے اس سے ہزاروں کتابیں اس کو پر کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل لکھی جا سکتی ہے، اور دیکھنے میں یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے بڑے کرشمات ہیں۔ ایک جگہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ اس کے بڑے کرشمات ہیں، اور اگر ہم مختلف کتابوں میں اس کو دیکھیں تو اس کی تفصیل ہی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا شان اللہ کی ہے، اس نے کیسی صورت عطا کی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کو ابتر کہہ رہے تھے، اب وہ خود ابتر ہو گئے جب سے یہ آیت آئی ہے۔ اور جب یہ آیت آئی ہے تو عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں اپنی شاعری لگا دیتے تھے کہ لوگ پڑھیں اور اس کو لکھنے والوں کو داد دیں۔ جب سورۃ کوثر کو اس میں لگائی گئی خانہ کعبہ میں، جو سب سے بڑا شاعر تھا، جب اس نے اس کو دیکھا اس نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، ہے تو قدرت کا کلام۔ کہنے لگے اس کے اندر جو اس طرح الفاظوں کو سمایا گیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں مطلب یہ کر سکتا۔ اس کی 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں جو سی ہیں یہ اپنے اندر کمال لے کر آئی ہوئی ہیں، اور اس کے کوئی حروف بھی نہیں ہے، صرف 3 آیتیں ہیں، 10 حروف 10 الفاظ ہیں، اور اس کے 42 حروف ہیں۔ اس کی یہ شان یہ ہے کہ اس میں معجزے ہی معجزے ہیں، اور اس کے عجیب و غریب فائدے ہیں۔ ہم اس کو 4-6 فائدے دیکھ کر اس پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ایک ایک الفاظ پہ معجزہ ہے۔ اس کو اللہ میاں نے اس طرح بیلنس کر کے اتارا ہے کہ ایک ہی الفاظ آئے ہیں، ایک ہی حروف مطلب عدد آ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سی کمالات ہیں کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہے کہ اللہ میاں نے یہ کیا آیت مطلب یہ اتاری ہے، اور اس کی تفصیل مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے، لیکن جتنے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے اس کو اپنے حساب سے دی ہے۔ اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، قربانی کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں کیا ہے؟ اور تمہارے دشمن ابتر 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 ہو جائیں گے۔ یہ ابتر بھی جملہ میں ہے، قرآن میں پہلا ہی الفاظ وہ استعمال آیا ہے جو سورۃ کوثر میں آیا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی آیت کے سلسلے میں رسول کی اولاد فرماتی ہے کہ جو شخص اس کو واجب نمازوں میں پڑھے گا، الحمد کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھے گا، وہ قیامت کے دن جو قربانی ہوتی ہے آج تک اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی فضیلت بہت ہے، اس کا ثواب بہت ہے اس کا پڑھنے سے۔ اور جو سورۃ کوثر پڑھے گا یہ ہر بیماری کا علاج بھی ہے، ہر پریشانی کا علاج بھی ہے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے بھی اس کے اعمال ہیں۔ غرض کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس کی آیتوں سے اس کی مشکلات دور نہ ہو۔ اگر آپ مطلب کہ اس کو بیمار کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو بیمار 19 دفعہ پڑھ کے اس کا پانی پلا دیں تو وہ اس کو پینے سے اس کو شفا یاب بھی ہو جائے گی، 2-4 دن آپ اس کو پلا دیں۔ اور اسی طرح اس کو اگر مطلب کہ کسی آنکھ کی بیماری ہے، اگر آپ کی آنکھ دکھتی ہے یا آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے تو آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیں اور دم کریں ہاتھ پہ، اور اس کو ایسے کرتے ہیں آپ 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اس کے اوپر اس طرح رکھیں، آپ کے کچھ دنوں کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو مطلب کہ اس کو دوائی نہیں ڈالنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ 7 دفعہ اس کو سورۃ کوثر کو پڑھیں اور اس کو پھونک ماریں اور آپ پیٹ پہ مل لے کریں، آپ دیکھیں گے آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کسی جگہ بھی آپ کا درد ہے تو آپ اس کو 7 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو مطلب کہ دم کریں گے اور دم والی جگہ پہ اس کو ہاتھ کو رکھیں گے تو آپ کا مطلب کہ وہاں سے اس کو اپنا دم ختم ہو جائے گا۔ اور جو خواتین وغیرہ کہ وہ خواتین کا شعبہ ہے، جو خواتین وغیرہ چاہتی ہیں کہ میرے چہرے پہ خوبصورتی آئے،
نور ہے۔ تو آپ اس کو جناب 14 مرتبہ اس کو انا اعطیناک الکوثر کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس پانی سے اپنا منہ دھوئیں۔ پانی جو سے وہ کیاری میں گرا دیں یا کسی لون میں بیٹھ جائیں تاکہ پانی مٹی میں جذب ہو جائے، اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مطلب کہ اولاد سے محروم ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ اولاد کے لیے بھی اس کو 100 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں، 5-7 منٹ میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے کرشمات دیکھیں۔ اسی طرح مطلب کہ کوئی بیمار پہ روزانہ 7 دفعہ دم کرے گا، اس کی بیماری بھی دور ہوتی جائے گی۔ اور اسی طرح کہ اپنے دشمن کی شر سے بچنے کے لیے کہ میرا دشمن مجھے تنگ نہ کرے، میرا دشمن مجھ سے دور رہے، تو اس کو آپ اس کو اگر آپ اس کو 7 دفعہ پڑھ کے اس کا تصور لا کے اس کے اوپر پھونک ماریں گے، آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کے اندر اگر ہم آہنگی نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، اور وہ ایک ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، تو آپ اس کو 5 دفعہ پڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر پھونک مار دیا کریں، بیوی بھی مار دیا کرے، شوہر بھی مار دیا کرے۔ مقصد کہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس میں کہ جس سے اس کو فیض نہ ملے، جس سے ہمارے مسائل حل نہ ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو خواب بھی آتی ہے، یہ نیند نہیں آ رہی، آپ نیند نہیں آ رہی تو آپ اس کو سورۃ کوثر پڑھتے رہے دیکھیں آپ کو کیسے نیند آ جائے گی۔ بے خواب بھی میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو مطلب یہ اسی طرح دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی بچے کو، یا گھر میں حالات صحیح نہیں ہے، یا اس کو مطلب کہ اپنی آپ کی سواری نہیں ہے، اپنا آپ کا گھر نہیں ہے، آپ دیکھیں نا کتنی چیزوں میں کام آ رہی۔ اگر آپ کے اپنا سواری نہیں ہے، اپنا آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے روٹین سے جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی مطلب کہ ہر مشکل دور ہو جائے گی، اور اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اور یہ جو انا اعطیناک الکوثر، یہ حضرت فاطمہ کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ رسول کی چہیتی بیٹی ہے، لخت جگر رسول ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی شان میں یہ مطلب یہ اتاری ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، رسول کو فرما رہا ہے۔ کوثر جنت میں بھی ہے، کوثر رسول کو بھی دی ہے، اور کوثر مطلب یہ آپ کے مسائل کو حل بھی دور کرتی ہے۔ صورت یہ ایسی ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے صورت کوثر پڑھنے سے۔ اور اسی طرح ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، اور بے اولادی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خیریت سے رہوں، مجھے کوئی بدرو نہ اثر کرے، میرے پہ کوئی نظر نہ لگے، میرے پہ مطلب کہ کوئی بیماری نہ میرے پاس آئے، تو آپ اس کا دھاگے کے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دھاگے کے اوپر پڑھیں گے اور گرہ لگا لیں، دھاگے کے اوپر پڑھیں، گرہ لگا لیں، تو اس سے وہ جو اس سے نا گرہ، وہ آپ اپنے ہاتھ پہ کلائی پہ باندھ لیں اس کو، دھاگے کو۔ یہ دم کیا ہوا دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے سے آپ کی مشکلات بھی دور ہوگی، لیکن اس کو 142 دفعہ آپ نے اس کو کرنا ہوگا، 142 دفعہ 129 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد ہر گرہ پہ جب لگائیں گے پھونک مار کے گرہ لگا دیں، اور اس کے بعد اس کو ہاتھ پہ پہن لیں۔ بچہ اگر بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ بچہ روتا ہے یا ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو آپ اس کے گلے میں بھی یہ ڈال سکتے ہیں دھاگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا اگر آپ کے اس میں مجھے کمنٹس میں لکھیں کہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا، یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا، تو تاکہ مجھے پتہ چلے ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے، جس کی مقصد کے لیے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ان کے تو تمام کام ہو جاتے ہیں، ان کی ہر مسئلے دور ہو جاتے ہیں، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب یہ آیت قرآن میں آئی ہے چھوٹی سی۔ اس کو اپنے ورث بنانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میرے ہر مشکل دور ہو، میری ہر پریشانی دور ہو، میرے پہ کوئی پریشانی نہ آئے، میرے پہ غربت نہ آئے، میرے بیماری نہ آئے، میرا گھر خوشحال طریقے سے چلتا رہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اس کو 129 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا، اور 129 بار آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یہ پڑھنا، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے دعا مانگ لیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، لیکن آپ نے کم سے کم 20 دن پڑھنا ہے اس کو۔ اچھا 20 دن میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں، لیکن جو وظیفے میں اثر پیدا ہوتا ہے نا، وہ 40 دن میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ دیکھیں جائے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ کو 40 دن کا پڑھائی کرائی گئی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو 40 دن کی پڑھائی کرائی گئی ہے۔
اکثر جو مطلب یہ اللہ میں فرماتا ہے 40 دن کے اندر ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور ان کی عادی ہو جاتے ہیں پڑھنے سے، اور اس کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر خلوص ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر اثرات آتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ 40 دن کسی وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے کی اور بات ہے، ہو سکتا ہے کام تو آپ کو 2-4 دن میں بھی ہو جائے، لیکن جب آپ اس کو 40 دن پڑھیں گے آپ کو بہت سی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، بہت سے موضوع نظر آئیں گے جو آپ کو ویسے نظر نہیں آتے۔ آپ خود حیران ہوں گے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی باتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، سب کو سلام کرنا، اپنے دل سے جو قدورتیں ہیں، یہ دشمنی ہے، وہ نکالنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا، اور اس کو ایک تسبیح شروع کر دینا۔ بہتر ہے کہ جمعرات سے تسبیح شروع کریں، جمعرات کی جو فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے، لیکن یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، یہ موضوعات آپ کو دکھلائیں گے، اس میں شک نہیں ہے، بہت موضوعات اس چھوٹی سی آیت کے اندر ہے۔